السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب گلستان سعدی کے اندر ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں، انتہائی عبرت اور انتہائی قابل اصلاح واقعہ، ہماری اصلاح کے لیے بڑا عمدہ واقعہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے خانہ کعبہ کے قریب لوگوں نے دیکھا ایک بزرگ ہے جو کعبہ اللہ کے قریب کنکریاں پڑی ہیں، ان کنکریوں پہ اپنا سر رکھ کے زاروں کتاب رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں۔ اب اتنا زاروں کتاب روئے کہ لوگ طواف کرنے والے رک کے دیکھنے لگے کہ یہ رونے والی شخصیت کون ہے، رب تعالیٰ سے اس طرح گر گرا کے مانگنے والی، دعائیں کرنے والی، بخشش طلب کرنے والی۔ جب لوگوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ جو ہستی رب تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہی تھی وہ کوئی عام نہیں، وہ وہی کہ جن کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی محبوب سبحانی، حضور غوث اعظم 11ویں والے پیر کہا جاتا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ پہ حسنی حسینی شہزادے سید بادشاہ کعبۃ اللہ کے قریب کنکریوں پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ آپ کی عبادت کا حال یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ عبادت ریاضت کے اس مرتبے تک پہنچ گئے کہ عبادت کر رہے تھے، آپ کی عبادت کے دوران جناب آسمان سے بادل کا ٹکڑا، ایک جو ہے بادل کا ٹکڑا آپ پہ سایہ کرنے لگا، آپ کو پیاس لگے، اس میں سے پانی آئے، آپ پانی نوش فرمائے، تو اچانک اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے رب کی عبادت اتنی کی کہ رب تعالیٰ نے آپ کو جو ہے جناب اپنا اتنا محبوب بنا لیا کہ میں نے ساری عبادتیں آپ کے پہ، ساری ریاضتیں آپ پہ معاف کر دی، اب آپ عبادت نہ بھی کرو تو پھر بھی گزارا، آپ حرام حلال کوئی گناہ بھی کر لو تو اس پہ گرفت نہیں۔ جب آپ نے یہ کلمات سنے تو آپ نے فرمایا ولا حول ولا قوت، عبادت رب تعالیٰ نے انبیاء پہ معاف نہیں کی اور جناب گناہ انبیاء کو کرنے کی اجازت نہیں دی، مجھے کیسے مل سکتی، تو شیطان ہے۔ جب یہ بات کی بادل کا ٹکڑا پھٹا، شیطان لعین بھاگنے لگا، جب بھاگنے لگا پھر پلٹ کے حملہ کیا کہ عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے آپ کے تقوی نے زہد نے بچا لیا، ورنہ اس منصب پہ پہنچے ہوئے میں نے کئی ابدالوں کو، قطب غوث کو جو ہے میں نے تباہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر لائن جاتے ہوئے حملہ کر کے جا رہا ہے کہ میں تکبر میں آ جاؤں، مجھے میرا علم بچا گیا، نا اگر علم بچاتا تو تجھے بھی بچا سکتا تھا۔ عبد القادر کو علم نے نہیں بلکہ رب کے کرم نے بچایا ہے۔ اتنے عبادت والے بزرگ کہ جن کے شب و روز رب کی عبادت میں گزرتے ہیں، جن کو رب نے اپنا قرب عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی جناب وہ کعبۃ اللہ کے قریب کنکریوں پہ سر رکھ کے رو رہی ہیں کہ یا اللہ مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے۔ آگے یا اللہ اگر تو نے بخشنا نہیں، میرے اوپر عذاب ہی تو نے دینا ہے، تو تیری بارگاہ میں التجا ہے قیامت کے دن مجھے نبینا اٹھانا کہ کہیں تیرے حبیب کے سامنے مجھے شرمندگی نہ ہو، میں شرمشار نہ ہوں۔ تو میرے عزیز، یہ ہمارے لیے حضور غوث اعظم کی سیرت کا ایک واقعہ جو ہے ہمارے لیے میسج ہے، سبق ہے کہ آج ہم چند نمازیں پڑھ کے جناب اپنی نمازوں پہ اترائیں نہیں۔ ہم آج اکثر لوگوں کو دیکھا جائے نا، 4 نمازیں پڑھ لی، مسجد کو آباد کر دیا، یا حاجی صاحب حج کر رہا ہے تو اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھوا کے جناب اتنے ثناء اللہ بن گئے کہ جس طرح اس جیسا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، بندے رہے نہیں، فرشتے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم شب و روز رب کی عبادت کر کے بھی کہا یا اللہ قبول فرما اور مجھے بخش دے، پھر بھی رب تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہیں۔ جب اتنے عبادت والے ہو کہ رب سے بخشش طلب کرتے ہیں تو مجھے تجھے بھی رب سے اپنی بخشش طلب کرنی چاہیے، ہمیں بھی اپنی بخشش کے لیے ہمہ وقت رب تعالیٰ سے التجا کرنی چاہیے۔ ویسے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ امت کی اصلاح کے لیے کہ تمہارا نبی ہونے کے باوجود رب سے 70 بار استغفار کر رہا ہوں، تم میرے امتی ہو، گناہ گار لوگو، تم کتنی بار استغفار کرو۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ہمیں ہر وقت رب سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور توبہ کے ساتھ ساتھ یہ نہیں توبہ ہوتی کہ ہم زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف
معاف کر دے. نہیں، توبہ کا معنی یہ ہے کہ جناب جب آپ سے کوئی معاملہ ایسا ہوا اس پہ رب تعالیٰ سے توبہ کی، پھر اس معاملے سے اپنے آپ کو بچائیے. مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھتے، ابھی دل میں خیال آیا، ندامت ہوئی کہ یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے، اب کیا یا اللہ مجھے معاف کر، میں اب نمازیں پڑھوں گا. اب نماز آگے ساتھ شروع کیجئے، اس کے ساتھ پچھلی نمازوں کا کفارہ بھی ادا کیجئے، قضائے عمری بھی ادا کیجئے. ویسے بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی اور حسینی محبوب سبحانی آپ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، آپ کے حوالہ سے میں نے آپ کے یہ الفاظ بھی پڑھے، اللہ اکبر کبیرہ. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز ادا نہیں کرتا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو. بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. وجہ پوچھی حضور کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو کہ جب بے نمازی پہ عذاب ہو رہا ہوگا اس کی تکلیف سے باقی قبروں والے بھی تکلیف میں آ جائیں گے، ان کو اس کی چیخ و پکار سے بچانے کے لیے بے نمازی کو کہیں علیحدہ دفن کیا جائے. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا جو یہ واقعہ تحریر کرنے والے حضرت شیخ سعدی شرادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی بندہ ہے اسے تم قرض نہ دو. کیوں؟ فرمایا کہ جو رب کا فرض ادا نہیں کرتا تمہارا قرض کہاں ادا کرے گا. تو اس لیے توبہ کا معنی یہ کہ اگر نماز نہیں پڑھتا اب نمازیں شروع کرے، جھوٹ بولتا تھا جھوٹ چھوڑ دے، جناب بے حیائی معاملات تھے اب توبہ کرے، گانے سنتا تھا توبہ کرے، سود لین دین ہے توبہ کر کے رب کے حضور یا اللہ تو معاف. ویسے بھی فرمایا جو سود لینے والا دینے والا سودی معاملات اللہ سے جنگ کرنے کا اعلان کرنے والا ہے. الغرض ویڈیو طویل ہونے سے بچانے کے لیے یہی اکتفا کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا